بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ عنایت سے آج کا یہ پروگرام جو حفاظ اکرام اور علماء اکرام کے لیے منعقد ہوا اس کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ جو بندہ اللہ کا پاک کلام اس کی تلاوت کرتا ہے یا اس کی تعلیم حاصل کرتا ہے تو حضور پاک نے فرمایا کہ وہ اللہ کا پیارا بندہ ہے۔ تو آج ہم ایسے خوش نصیب لوگوں کی زیارت کے لیے حاضر ہیں جنہوں نے اللہ کا پاک کلام یاد کیا اور اس کی تعلیم حاصل کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تو آج کے اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز میں تلاوت قرآن کریم سے کرنا چاہوں گا۔ تلاوت پاک کے لیے تشریف لاتے ہیں جناب قاری زبیر علی سلطانی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب المشرقین ورب المغربین فبأي ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان
مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ماشاءاللہ یہ تھے جناب زبیر صاحب جو بڑے ہی احسن انداز سے اللہ کے پاک کلام کی تلاوت سے اس محفل کو منور فرما رہے تھے۔ اب میں نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ملتمس ہوں جناب صفدر الرحمن صاحب کہ آپ تشریف لائیں اور سرکار کے ذکر سے اس محفل پاک کو معطر فرمائیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زبان پر آیا نہیں بن مانگ دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں قربان میں ان کی بخشش کے
مقصد بھی زبان پر آیا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے، مرشد بھی ملا ان کے صدقے، وہ ہے کیا جو ہم نے پایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زبان پر آیا نہیں، بن مانگ دیا اور اتنا دیا، دل بھر گئے منگتوں کے لے کے، آقا تیری دینے سے نیت نہ بھری، جو آیا اسے بھر بھر کے دیا، جو آیا اسے بھر بھر کے دیا، محروم کبھی لوٹایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زبان پر آیا نہیں، تحقیق نعرہ تحقیق، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، اس محسن اعظم کے اس محسن اعظم کے یوں تو خالد پہ ہزاروں ایسا ہے، قربان میں ان کے ایسا کے ایسا بھی کیا اور جتایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زبان پر آیا نہیں، بن مانگ دیا اور اتنا دیا۔ ماشاءاللہ یہ تھے ہمارے بڑے ہی پیارے ثنا خان جو ذکر مصطفیٰ سے اس محفل پاک کو معطر فرما رہے تھے۔ سرکار کے ذکر کے لیے اب میں اگلے نعت خواں کو بلانا چاہوں گا، جناب ندیم نوری صاحب، کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور سرکار کے ذکر سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ
یا حبیب اللہ روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی وہی بڑھتے ہیں جولیاں سب کی وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی وہی بڑھتے ہیں جو لیاں سب کی آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں کھوٹے سکے وہی پہ چلتے ہیں آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں کھوٹے سکے وہی پہ چلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں اپنی اوقات صرف اتنی ہے کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے اپنی اوقات صرف اتنی ہے کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے قلبی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں قلبی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں اور اب ہمیں کیا کوئی گرائے گا ہر سہارا گلے لگائے گا اب ہمیں کیا کوئی گرائے گا ہر سہارا گلے لگائے گا ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں گرنے والے
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ حدود طائر سدرہ حضور جانتے ہیں حدود طائر سدرہ حضور جانتے ہیں کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں خدا نے اس لیے قاسم انہیں بنایا ہے خدا نے اس لیے قاسم انہیں بنایا ہے
اب میں خطاب کے لیے مستمل ہوں جناب حافظ محمد طاہر سلطانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے نورانی خطاب سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته۔ اللهم صل على سيدنا محمد كما تحب وترضى له۔ اللهم صل على سيدنا محمد صلاة دائمة بدوام الملك الحي القيوم۔ جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله۔ أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن صدق الله مولانا العظيم۔ قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ومحبوبه مخبرا وامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک کے فضائل میں، درود پاک کی برکات میں یہ باتیں بیان کی گئی ہیں جو ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام کا تحفہ بھیجتا ہے، پروردگار عالم 10 گنا معاف فرما دیتا ہے۔ درود پاک کی عظمتوں میں سے یہ عظمت بھی بیان کی گئی جو ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام کی سوغات بھیجتا ہے تو ارحم الراحمین 10 نیکیاں بھی عطا فرماتا ہے۔ درود پاک کی برکات کا کیا کہنا کہ ادھر بندہ درود و سلام پڑھتا ہے تو ارحم الراحمین اپنی خاص رحمتیں عطا فرماتا ہے۔ درود پاک پڑھنے والا اتنا خوش نصیب ہے کہ اپنی زبان سے محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھتا ہے تو اللہ کریم دنیا اور آخرت میں اس کا درجہ بلند فرما دیتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسن جمیع خصالہ حسن جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہ
سب سے اولا ہوا اللہ ہمارا نبی، سب سے بالا ہوا اللہ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، اللہم صلی علیہ۔ نہایت ہی معزز و محترم، عزت مآب، لائق ست تکریم سامعین کرام، سٹیج پہ تشریف فرما عالی مرتبت شیخ الحدیث و تفسیر جناب قبلہ بشیر احمد اکاڑوی صاحب دامت برکاتہم عالیہ، پاک پروردگار جل وعلا کا لاکھوں مرتبہ شکر ہے، اس نے آج کی قرآن کریم کی فیضان والی مبارک تقریب میں شرکت کی سعادت عطا فرمائی۔ پروردگار عالم مہمانوں کا تشریف لانا، تمام انتظام و اہتمام کرنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ قرآن کریم کا صدقہ دونوں جہانوں کی محتاجی سے محفوظ فرمائے، دونوں جہانوں کی نعمتیں، برکتیں، سعادتیں عطا فرمائے۔ ارحم الراحمین ہم تمام کو مستجاب الدعوات فرمائے، آخری وقت پیارا پیارا کلمہ نصیب فرمائے، بغیر حساب کے ہماری مغفرت فرمائے۔ قرآن کریم کی عظمت، قرآن کریم کی شان، قرآن کریم کے فضائل و کمالات یہ بیان ہوتے رہتے ہیں، اور الحمدللہ تعالی ہر مسلمان کو عظمت قرآن کا پتہ ہے۔ چند لمحوں کے لیے تلاوت قرآن کی فضیلت کیا ہے، قرآن پاک پڑھنے سے اللہ کریم کیا انعامات عطا کرتا ہے، اس بارے میں چند باتیں ہیں۔ اللہ کریم ہم تمام کو قرآن کریم پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ جانتے ہیں خلیفہ ثانی حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیارے آقا نے ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ میرا وہ عمر ہے کہ لو کان بعدی نبیا لکان عمر، کہ میرے بعد قیامت تک کسی طرح کا بھی کوئی نبی آنا ہوتا تو وہ نبی میرا عمر ہوتا۔ اتنی شان والے اور اتنی عظمت والے جنہیں اسلام کا فرزند کہا جاتا ہے، مراد رسول کہا جاتا ہے، آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ قرآن کریم سے بے پناہ محبت فرماتے، قرآن کریم کی روزانہ تلاوت کرتے۔ باہر تو دنیا کے امور ہیں، معاملات ہیں، آپ کے پیارے بیٹے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی نماز وغیرہ اور ذکر اذکار سے فارغ ہو کے جب بھی گھر میں تشریف لاتے، سب سے پہلا کام یہ کرتے قرآن کریم کھول کے اس کی تلاوت کرنا شروع کر دیتے۔ کتنی عظمت کی بات، اور یہ ایک دو دن کی بات نہیں، صرف رمضان کی بات نہیں، ان کی زندگی کا معمول رہا کہ روزانہ جب بھی گھر میں تشریف لاتے، سب سے پہلا کام اللہ کے کلام کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو تلاوت قرآن کرنا برکتوں کا باعث ہے، تلاوت قرآن کرنا نیکیاں کمانے کا ذریعہ ہے، تلاوت قرآن کرنا اللہ کے حضور بندے کا عاجز و انکساری کے ساتھ خوش رہنے کا ذریعہ ہے۔ آج ہم لوگ بھی ہیں، بڑے بھی تشریف فرما ہیں، چھوٹے بھی موجود ہیں،
ہر کوئی کسی بات کا خیال کرتا ہے، احساس کرتا ہے، فکر مند رہتا ہے کہ کہیں یہ کام نہ ہو جائے، یہ کام ہو گیا میری بے عزتی ہو جائے گی، میرا معاملہ ہو جائے گا۔ کسی نہ کسی معاملے میں ہم فکر مند رہتے ہیں، حیا کرتے ہیں کاروبار میں مندہ نہ ہو جائے، سر راہ کوئی بے عزتی نہ کر دے۔ ہر کسی کے دل میں کوئی نہ کوئی بات ہوتی ہے، لیکن اندازہ لگائیے بڑے لوگ ان کے ذہنوں میں کیا ہوتا تھا، ان کے دل میں کیا ہوتا تھا۔ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں روزانہ میرے دل میں یہ خیال رہتا، صبح بھی خیال آتا، شام بھی خیال آتا، فرماتے میں اس بات کا خیال کرتا کہ میری زندگی کا کوئی ایک دن بھی قرآن کی تلاوت کے بغیر نہ گزرے، میں روزانہ تلاوت کروں۔ اور استحیی کے لفظ ہے، فرماتے ہیں میں اس بات سے حیا کرتا ہوں، فکر مند ہوتا ہوں کہ زندگی کے روزانہ شب و روز تلاوت قرآن میں بسر ہوتے رہیں۔ اے قرآن کریم کی اس تقریب میں آنے والے معزز و محترم مہمانان گرامی قدر، آپ اندازہ لگائیے ہمارے نامۂ اعمال میں کبھی کوئی نیکی ہے، صدقہ خیرات ہے، کبھی کوئی فضیلت ہے، صلاۃ و تسبیح ہے، عبادات ہے، کبھی کوئی ہے تو کبھی کوئی دن خالی گزر گیا۔ لیکن یہ بڑے لوگ ان کی سوچ کا اندازہ لگائیے، ان کا خیال اور تہیہ تھا ہمارے نامہ اعمال میں روزانہ تلاوت قرآن کا ثواب لکھا جائے۔ قیامت کا دن ہو جب ایک ایک صفحہ الگ کیا جائے گا، کبھی کوئی نیکی ہوگی، کبھی کوئی نیکی ہوگی، لیکن یہ عظیم لوگ اتنے بڑے ہیں کہ روزانہ کے صفحے پہ لکھا ہوگا اس نے اللہ کے قرآن سے نیکیاں کما لی۔ تو یہ تلاوت قرآن کا ثواب ہے، اس کا اجر و ثواب۔ ابھی ہم نے قرآن کی تلاوت شروع نہیں کی، ابھی قرآن پڑھنا نہیں شروع کیا، ابھی کتاب قرآن کو کھولا نہیں۔ پڑھنے کے لیے اپنی زبان سے اتنا کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کریم بسم اللہ پڑھنے والے کو 190 نیکیاں عطا فرما دیتا ہے۔ تو جب قرآن پڑھیں گے نہ جانے کتنی نیکیاں ملیں گی، محبت سے پڑھیں گے نیکیوں میں اضافہ ہوگا، پیار سے پڑھیں گے نیکیاں بڑھتی چلی جائیں گی۔ اللہ کریم روزانہ قرآن پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ جانتے ہیں محبوب سبحانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا مشہور قول تو سنا ہے اور ہم میں سے ہر ایک کو یاد ہے۔ آئیے اور ائمہ کی بارگاہ میں چلیں کہ وہ کیا کرتے تھے۔ امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ بہت بڑے امام ہیں، اللہ نے کرم فرمایا، چند لوگ علماء ملنے کے لیے آئے، فقہا دور دراز سے ملاقات کے لیے آئے۔ جب وہ قریب آ کے بیٹھے، امام شافعی قرآن کھول کے کتاب اللہ کی تلاوت کر رہے ہیں، اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں۔ چند لمحے انتظار کیا کہ ابھی قرآن کو ختم کریں گے، تلاوت ختم کریں گے، ہم سے بات کریں گے۔ کافی دیر گزر گئی، جب ان سے زیادہ صبر نہ ہو سکا تو کہا حضور آپ تو تلاوت ہی کرتے جا رہے ہیں، ہم اتنی دور سے سفر کر کے آئے، ہماری بات بھی سن لیجئے، ہم سے بھی ملاقات کر لیجئے، اتنے لوگ آپ کو ملنے آئے۔ آپ نے اسی وقت قرآن بند کیا، مسکرا کے ان کی طرف دیکھا، فرمایا اللہ کے بندو میں کیا کروں، جب قرآن کھولتا ہوں تلاوت کرتا ہوں باقی باتیں بھول جاتا،
میری توجہ ہی نہیں رہتی کون آیا ہے کون گیا ہے۔ اور آپ نے فرمایا میری یہ بات یاد رکھنا، کئی مرتبہ ایسا ہوا شافعی نے عشاء کی نماز کے بعد قرآن کھولا، قرآن کو پڑھنا شروع کیا، تلاوت کرنی شروع کی، اتنا مزہ آیا، اتنا سرور آیا، فجر کی اذان ہو گئی، میں تلاوت کرتا جا رہا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن سے محبت کرنے والے، قرآن سے پیار کرنے والے، ایک ایک دن میں پورا قرآن ختم کرنے والے۔ ہم سوچیں، ہم اندازہ لگائیں، ہم کتنا قرآن پڑھتے ہیں۔ پہلے وقتوں میں سنتے تھے روزانہ ایک پارہ ہر مسلمان تلاوت کرتا ہے، وہ روٹین ختم ہو گئی، صرف رمضان میں رہ گئی کہ رمضان میں ہر مسلمان ایک دو قرآن ختم کرتا ہے۔ اب رمضان میں بھی یہ بات ختم ہو گئی۔ اے مسلمان، قرآن پڑھنے والے، قرآن ہمارے لیے نازل ہوا، اسے پڑھنا چاہیے، اسے دیکھنا چاہیے، تلاوت کرنی چاہیے۔ فرمایا قرآن وہ عظمت والی کتاب ہے، جس گھر میں پڑھو گے اللہ برکتیں نازل کرے گا، دکان میں پڑھو گے اللہ برکتیں نازل کرے گا، بازار میں پڑھو گے اللہ برکتیں نازل کرے گا، قبرستان میں پڑھو گے اللہ پھر بھی قرآن کی برکتیں عطا فرمائے۔ تو یہ قرآن کی عظمتیں، قرآن کی شانیں ہیں۔ قرآن پڑھتے رہنا بڑا اجر و ثواب ہے۔ لوگ آخری وقت اگر آ جائے، اللہ کریم ہمیں عافیت عطا کرے، آخری وقت پیارا پیارا کلمہ نصیب فرمائے، ہر کلمہ پڑھنے والے کو آسان موت عطا فرمائے۔ کئی لوگوں کو پتہ نہیں چلتا کہ کب انتقال ہو گیا، کچھ لوگوں کو آخری وقت پتہ چل جاتا ہے، کیفیت ہو جاتی ہے، حالت ہو جاتی ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا معاذ بن رحمت اللہ تعالی علیہ، یحییٰ بن معاذ، آپ کا آخری وقت آ گیا، لوگ آپ کے ارد گرد بیٹھے ہیں، ارادت مند بھی ہیں، محبت کرنے والے بھی ہیں، انہوں نے محسوس کیا حضرت کا آخری وقت آ گیا، تو کہنے لگے حضور کوئی خواہش ہو، کوئی تمنا ہو ہمیں بتائیے، ہم خواہش کو پورا کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہاں میری خواہش ہے، میری آخری وقت بھی تمنا ہے۔ کوئی اجنبی بیٹھا تھا، اس نے کہا آپ تو نیک لوگ ہیں، بزرگ ہیں، آخری وقت بھی کوئی خواہش رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں میری تمنا اور آرزو ہے۔ کیا آرزو ہے؟ فرمایا تنہائی ہو، اکیلا کمرہ ہو، میرے رب کا قرآن سامنے پڑا ہو، میں تلاوت قرآن کرتا جاؤں، اللہ کے حضور حاضر ہوتا چلا جاؤں۔ یہ قرآن کی عظمت، جنہیں پتا تھا قرآن کے پڑھنے کی قیمت کیا ہے، جنہیں پتا تھا قرآن پڑھنے سے ملتا کیا ہے، وہ آخری وقت بھی تمنا کرتے اے کاش کہ موت سے پہلے پہلے قرآن کی توفیق مل جائے، ہم اس حال میں اللہ کے حضور پیش ہو، ہماری زبانوں پہ رب کا کلام جاری ہو، قرآن پڑھتے جائیں، فرشتے روح قبض کرتے جائیں۔ جب آخری وقت قرآن پڑھا جاتا ہوگا، اندازہ لگائیے جنتیں نہیں ملیں گی تو کیا ملے گا؟ اللہ قبر کو جنت کا باغ نہیں بنائے گا تو کیا بنائے گا؟ آپ جانتے ہیں ہمارے دنیا میں تعلقات ہوتے ہیں، دوست یار ہوتے ہیں، بڑی یہ خاص بات ہے، نکتے کی بات ہے، ہمیں دل پہ لکھنے والے۔ ہر کوئی چاہتا ہے میں اونچے سے دوستی لگاؤں، کسی وزیر سے میرا تعلق بن جائے، وزیر اعظم سے بن جائے تو اور بات ہو گئی۔ ہر کسی کی خواہش، کسی کی پہنچ وہاں تک نہیں تو ایم پی اور ایم این اے کو پکڑ لیتا ہے، اس کے ارد گرد وہ چکر لگانے شروع کر دیے کہ میری دوستی ہو جائے، تعلق بن جائے۔ کیوں؟
کہ کبھی مشکل وقت آئے تو میرا یہ دوست میری مدد کر سکے، میرا خیال کر سکے۔ اور آپ نے سنا ہے دوست واقعی خیال بھی کرتے ہیں۔ فلاں ملازم تھا، 15 ہزار پہ کام کرنے والا، مزدوری کرنے والا، کسی بڑے سے دوستی ہو گئی، اسے اٹھایا قومی اسمبلی میں پہنچا دیا، وہاں سے اٹھایا سینٹ میں پہنچا دیا۔ پتہ چلا دوستی بھی کام کرتی ہے، اونچائی پہ لے جاتی ہے، لیکن دنیا سے دوستی کرنے والوں، دنیا کے تعلقات کا خیال کرنے والوں، اللہ کے ولی کی بات بھی سنو۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں اللہ کے بندو میری بات یاد رکھنا، دنیا کا کوئی دوست اپنے دوست کو جتنا اونچا کر سکتا ہے، جتنا بلند کر سکتا ہے، میں فضیل بن عیاض کہتا ہوں اللہ کا قرآن تجھے اس سے بھی اونچا کر دے، تجھے اس سے بھی بلند کر دے گا۔ اے کاش کہ ہم نے قرآن کریم سے بھی دوستی کی ہوتی۔ جتنا وقت فیس بک کو دیتے ہیں، جتنا وقت اپنے موبائل کو دیتے ہیں، ہم توجہ کریں، آدھا وقت بھی قرآن کو دیا ہوتا، ہمارے یہ حالت نہ ہوتی، ہمارے یہ معاملات نہ ہوتے، دلوں میں بے چینیاں نہ ہوتی، رزق کی کمی نہ ہوتی، نمازوں سے دوری نہ ہوتی۔ آ جائیے قرآن کریم کی طرف آئیے، قرآن کریم کو پڑھنا شروع کر دیجئے۔ ہم قرآن پڑھیں گے، آگے قرآن جانے، قرآن کا خالق و مالک جانے۔ یہ قرآن بڑی عظمت والا، بڑی برکت والا۔ آپ جانتے ہیں میں اور آپ دعا کرتے ہیں مولا مجھے کاروبار دے دے، مولا مجھے اولاد نرینہ عطا کر دے، مولا مجھے اپنا مکان دے دے۔ ہر کوئی دعا کرتا مولا مجھے تہجد کی توفیق عطا کر دے، مولا مجھے حج کی سعادت عطا کر دے، مولا مجھے فلاں نعمت دے دے، فلاں نعمت دے دے۔ ہر کوئی نہ کوئی دعا کرتا رہتا ہے، لیکن جنہیں قرآن سے پیار تھا وہ کیا دعا کرتے ہیں؟ صرف 6 ماہ کے بعد نہیں، 27 رمضان کو نہیں، وہ روزانہ دعا کرتے تھے۔ کیا دعا کرتے تھے آپ اندازہ لگائیے۔ حضرت عیسیٰ بن محمد رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے خواب میں مرنے کے بعد جناب ابو بکر بن مجاہد کو دیکھا کہ مرنے کے بعد بھی وہ قبر میں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ جس قبر میں قرآن پڑھا جائے جنت نہ بنے گی تو کیا بنے گا؟ جس قبر میں قرآن کی تلاوت ہو اللہ کریم رحمتیں نہیں نازل کرے گا تو کیا ہوگا؟ کتنا خوش قسمت ہے جو قبر میں بھی قرآن پڑھ رہا ہے۔ جناب حضرت عیسیٰ بن محمد نے کہا اے ابو بکر آپ تو انتقال کر چکے، آپ تو فوت ہو گئے، یہ قبر میں قرآن کیسے پڑھ رہے ہیں؟ عادتاً تو قبر میں قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں، قاعدہ اور قانون نہیں کہ قبر میں قرآن پڑھا جائے۔ نیکیاں دنیا میں ہو گئی، جو کمایا تھا اسے ساتھ لے کے جانا ہے، لیکن آپ یہاں بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ جناب ابو بکر بن مجاہد مسکرا دیے، اے دعائیں کرنے والوں ذرا خیال کرنا، فرمانے لگے میں نے جب بھی نماز پڑھی ہے اللہ کے حضور ہر نماز کے بعد دعا کی ہے، مولا جس طرح تو مجھے دنیا میں قرآن پڑھنے کی توفیق دیتا ہے تو قبر میں بھی تلاوت قرآن کی توفیق عطا کر۔ ایک آنے والے سوالی نے سوال کیا حضور میں اپنے وقت کو کار آمد بنانا چاہتا ہوں، میرا وقت ضائع نہ ہو، مجھے ڈر لگتا ہے کہ وقت اللہ کی بڑی نعمت ہے، پتہ نہیں کب پورا ہو جائے، حضور میں وقت کو کار آمد کرنا چاہتا ہوں، مجھے بتائیے میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا وقت کا بہترین استعمال یہ ہے کہ تو رب کا قرآن پڑھنا شروع کر دے، تو تلاوت کرتا جائے گا،
تیرا وقت کار آمد بنتا چلا جائے گا. یہی وقت تجھے فائدہ دے گا, دنیا میں بھی فائدہ دے گا, تجھے آخرت میں بھی فائدہ دے گا. تو یہ تلاوت قرآن پڑھنے والا محروم نہیں رہتا. ایک بزرگوں نے بڑی عجیب بات کر دی, آپ بھی سنیے ذرا توجہ فرمائیے. بڑی عجیب بات کر دی, ہم نے بھی سنا. ایک مرتبہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ذرا محبت سے پڑھ لیجئے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. احباب تشریف رکھیے. بڑی محبت کے ساتھ چند مرتبہ اس پاکیزہ اور عظیم کلمے کو ورد کر لیجئے. بڑی عظمتوں والا, بڑی شانوں والا یہ کلمہ ہے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. مولا کریم جو اس کلمے کو پڑھے اپنے گھر خانہ کعبہ کی زیارت نصیب فرما. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ. پیارے آقا نے فرمایا اس کلمے کا صدقہ کائنات کو اللہ تعالی رزق عطا فرماتا. مولا اس کلمے کا صدقہ خضرہ مسجد میں آنے والوں کے رزق میں برکت عطا فرما. ذرا بلند آواز سے پڑھ لیجئے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. سبحان اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. آج کی اس مبارک تقریب میں حضور سیدی و ابی مفکر اسلام دامت برکاتہ عالیہ آپ رونق افروز ہوئے اور ساتھ شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا بشیر احمد اکاڑوی صاحب دامت برکاتہ عالیہ آپ بھی اسٹیج کی زینت ہیں. بارگاہ ذوالجلال میں دعا ہے کہ اللہ تعالی دونوں بزرگوں کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے. ابھی چند ہی لمحات میں ہمارے حفاظ کرام اور علماء کرام مسجد میں داخل ہوں گے اور ہمارے حضرت کی زیارت کرتے کرتے اپنی نشستوں پر تشریف فرما ہوں گے. اس کے بعد کچھ ہی لمحات میں حضور مفکر اسلام دامت برکاتہ عالیہ
آپ کا خطاب شروع ہوگا۔ سب احباب اپنی نشستوں پر تشریف رکھیں گے اور ان ہمارے معزز مہمانوں کا درود پاک سے استقبال کریں گے۔ مولایا صلی وسلم آبا سارے احباب اپنی نشستوں پر تشریف رکھیں۔ مولایا صلی وسلم آبادنا علی حبیبک خیر الخلق کلہم مولایا صلی وسلم دائما آبادنا محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولایا صلی وسلم دائما آبادنا اگر سارے احباب کو قرآن پاک سے محبت ہے اور قرآن سینوں میں اتارنے والے حفاظ سے محبت ہے تو مل کے پڑھیے مولایا صلی وسلم دائما آبادنا حبیبک خیر الخلق کلہم مولایا صلی وسلم دائما آبادنا حبیبک والحبیب الذی ترجى شفاعته اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لك ذکرک صدق اللہ العلی العظیم صدق رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ سب حضرات یہ پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ حضرات گرامی، معزز علماء کرام اور مفکر اسلام مولانا صاحب سلطانی اور حاضرین، حضرات گرامی کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَرَفَعْنَا اللہ کا ذکر ہے کہ میرے محبوب علیہ السلام کے میں نے آپ کا ذکر بلند فرما دیا۔ اب جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ فرمایا کہ میں نے آپ کا ذکر بلند کر دیا تو وہ کتنا بلند ہوگا، اس سے آپ ایک حدیث قدسی سن لیجیے۔ لیکن پہلے یہ بتا دوں کہ حدیث قدسی کسے کہتے ہیں؟ حدیث قدسی سے کہتے ہیں کہ مضمون تو اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے لیکن اس کو بیان کرنے والے نبی علیہ السلام ہوتے ہیں۔ تو حدیث قدسی کا یہ فرمایا ہوگا تو ذکر نہیں، اے میرے محبوب علیہ السلام کہ جان میرا ذکر ہوگا وہاں پر میرا بھی ذکر ہوگا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کا اتنا ذکر بلند کر دیا کہ جہاں بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوگا وہاں نبی علیہ السلام کا ذکر ہوگا۔
اب نماز لے لیجیے، نماز کے علاوہ باقی بھی فرائض ہیں، مثلا روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، باقی بھی فرائض ہیں، لیکن جو نماز کی اہمیت ہے فرائض کے اندر وہ باقی کی فرائض ہے۔ میں معذرت کے ساتھ علماء کرام موجود ہیں، لیکن جو نماز کی فرضیت میں جو اہمیت ہے وہ باقی فرائض کی نہیں، اس لیے کہ نماز کو چھوڑ کر آپ باقی کوئی فرض لے لیں، مثال کے طور پر روزہ لے لیں۔ اب جب روزہ رکھتے ہیں صبح سے لے کر شام تک تو کیا آپ اس کے اندر صرف روزہ ہی رکھتے ہیں؟ اس کے علاوہ دنیا کا کوئی کام سر انجام نہیں دیتے؟ اب روزہ بھی رکھتے ہیں، دنیا کے کام بھی کرتے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر آدمی صبح سے لے کر شام تک روزہ رکھتا ہے، جو دکاندار ہے اپنی دکانداری چلاتا ہے، اور جو ذمہ دار ہے اپنی زمین کا کام کرتا ہے۔ اسی طرح آپ زکوٰۃ لے لیں، مگر ایک آدمی نے 10,000 زکوٰۃ دیں گے تو وہ زکوٰۃ بھی ادا کرے گا، دنیا کے کام بھی سر انجام دیتا رہے گا۔ اسی طرح حج لے لے، حج بھی فرض ہے۔ حج کے جو مہینے وہ 2 مہینے 10 دن ہیں، اور حج کے ارکان کیا ہے؟ خانہ کعبہ کا طواف کرنا، صفا مروہ کرنا، دوڑنا، اور مطلب عرفات پر ٹھہرنا، طواف جلد وغیرہ کرنا، یہ حج کے ارکان ہیں۔ لیکن جو آدمی حج کے ارکان کرتا ہے وہ صرف حج کے ارکان ادا کرتا ہے، اس میں وہ دنیا کا کوئی کام سر انجام نہیں دیتا، نہیں، وہ حج بھی کرتا ہے، دنیا کے کام بھی سر انجام دیتے رہتے ہیں۔ مثلا اس نے طواف کیا، پھر وہ اپنے کھانا کھانے چلے گیا، اس نے دوسرا مطلب کہ عرفات پر ٹھہرا، اس نے کوئی اور بھی کام کر سکتا ہے۔ یعنی گویا کہ حج کے جو 2 مہینے 10 دن ہیں وہ صرف حج کے ارکان کے لیے خاص نہیں ہے، وہ دنیا کے کام بھی سر انجام دیتے رہتے ہیں۔ اب لے لیجیے نماز، نماز جب آدمی نماز پڑھتا ہے تو اس میں دنیا کا کوئی کام سر انجام نہیں دے سکتا، مطلب اس لیے اس کی پہلی تکبیر، اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، یعنی گویا کہ جب وہ تکبیر تحریمہ کہتا ہے تو وہ دنیا کے سارے کام اپنے آپ پر حرام کر دیتا ہے، دنیا کا کوئی کام اس میں سر انجام نہیں دیتا۔ یہاں تک کہ فقہاء نے لکھا ہے اگر ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی اس کو اگر کوئی سلام کہتا ہے تو اگر وہ سلام کا جواب دینا واجب ہے، لیکن اگر کوئی سلام کہتا ہے اس کو کہے وعلیکم السلام تو اس کی نماز ہی فاسد ہو جائے گی۔ تو لہذا نماز فرضوں میں سے اس کی بڑی اہمیت ہے، لیکن نماز کے اندر بھی جب تک نبی علیہ السلام کا ذکر نہ کیا جائے اس وقت تک اس کی نماز بھی مکمل نہیں ہوتی۔ اس لیے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے محبوب علیہ السلام ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ پہلا کلمہ لے لیجیے، اس کے 2 حصے، پہلا کلمہ جو لا الہ الا اللہ توحید ہے، دوسرا کلمہ رسالت محمد رسول اللہ۔ اگر کوئی آدمی پہلا حصہ تو پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ، کیا وہ مسلمان ہو گئے؟ قطعی وہ مسلمان ہی ہوگا، جب تک وہ نبی علیہ السلام کی رسالت کا اقرار نہیں کرے گا، محمد رسول اللہ نہیں کہے گا، اس وقت تک وہ مسلمان بھی نہیں ہوتا۔ تو لہذا جہاں بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے تو وہاں نبی علیہ السلام کے ذکر ہے۔ پھر ایک اور بات بھی، آپ جو پہلا کلمہ نا لا الہ الا اللہ جس کو توحید کہتے ہیں، اس میں اگر آپ غور کریں گے تو اس کے اندر کوئی ایسا حرف استعمال نہیں ہوا کہ جو نقطے والے سب بغیر نقطے کے۔ اسی طرح جو دوسرا حصہ رسالت، اس کے اندر بھی جتنے بھی حروف استعمال ہوئے اس کے اندر بھی سب بغیر نقطے کے، کوئی نقطے والا نہیں ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا کہ میرے محبوب علیہ السلام جس طرح کہ میں رب ہوں اور میرے رب جو وہ عیب سے پاک ہے، اے میرے محبوب علیہ السلام اسی طرح میں نے تجھے بھی عیب پیدا فرمایا ہے۔ تو لہٰذا اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے محبوب علیہ السلام جب میرا ذکر ہے تمہاری ذکر ہے۔ آخری بات ہے کہ میں کہہ کے میرا تھوڑی سی مشکل میں آسان یہ کوشش کروں گا کہ ایک ایسا وقت آئے گا، ایک ایسا وقت آئے گا کہ جہاں سارے ذکر ختم ہو جائیں گے، کوئی ذکر باقی نہیں ہے کہ سارے ذکر ختم ہو جائے گے، صرف ایک اس وقت میں سے نبی علیہ السلام کا ذکر ہوگا۔ اس لیے پہلے سنیے، اس لیے کہ ذکر جو ایک وصف ہے، تو لہٰذا یہ ذکر جو وصف ہوتی ہے وہ اپنے واسط کے ساتھ، اپنے محسوس کے ساتھ قائم ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ جو محسوس نہ ہوئے اور اس کا جو وصف ہے باقی رہے۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھے، مثلا اگر ایک عالم دین ہے، وہ عالم ہے، اس کی وصف ہے علم،
ایسا نہیں ہوتا کہ عالم تو ختم ہو جائے تو علم باقی رہے. جب عالم موجود ہے تو علم بھی موجود ہوگا, اگر عالم ختم ہو جائے تو علم بھی ختم ہو جائے. ایسا نہیں ہوتا کہ عالم موجود نہ علم باقی ہو, اگر موجود نہ تو صرف باقی نہیں. اسی طرح جو ذکر ہے ایک وصف ہے, لہذا یہ وصف واسف سے قائم ہے, ذاکر کے ساتھ قائم ہے. جب تک ذکر کرنے والے موجود ہیں ذکر بھی موجود ہوگا, اگر ذکر کرنے والے ختم ہو جائے تو ذکر بھی ختم ہو جائے گا. لہذا جس وقت یہ پہلا سور پھونکا جائے گا تو سب کی موت آ جائے گی, یہاں تک کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام ان کو بھی موت آ جائے گی, کوئی باقی نہیں رہے گا, صرف اللہ تعالیٰ کی ذات باقی رہے گی. پہلے سور میں صرف اللہ تعالیٰ کی ذات باقی رہے گی, کوئی ذکر باقی نہیں رہے گا. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنا بھی ذکر کرتا ہوں, اپنے محبوب علیہ السلام بھی ذکر کرتا ہوں. جب سارے ذاکر ختم ہو جائے گی صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی تو پھر اللہ اپنا بھی ذکر کرے گا, اپنے محبوب علیہ السلام بھی ذکر کرے گا. لہٰذا اس واسطے پھر نبی علیہ السلام کا تو ذکر لگا, باقی سب ذکر ختم ہو جائیں گے. ایک ایک سن لیجیے آخری بات. حضرت نبی علیہ السلام نے حضرت حضرت ابو بکر صدیق کو بھیجا, فرمایا کہ یہ انگوٹھی لے لو, اس انگوٹھی پہ لکھا لا الہ الا اللہ. حضرت صدیق اکبر نے انگوٹھی لی, راستے میں جا رہے تھے, دل میں خیال آیا کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اظہار جو کہتے مائی کیا میرے محبوب علیہ السلام جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تمہارا بھی ذکر ہوگا. تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے تو یہ فرمایا کہ اس پر لکھا لا الہ الا اللہ, لیکن میں نبی علیہ السلام کے ذکر کو اللہ کے ذکر سے کیسے علیحدہ کر دوں. لیکن انہوں نے فیصلہ کیا جو ہوگا دیکھا جائے گا, چلو اس پہ لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. وہ لے گئے نقاش کو کہا کہ اس پہ لکھ دو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. نقاش نے لکھ دیا. جب انگوٹھی لے کر واپس آئے اس پر لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور حضرت صدیق اکبر. نبی علیہ السلام نے پوچھا پیارے صدیق اکبر میں نے آپ کو یہ کہا تھا پھر اس پر لکھا ہو لا الہ الا اللہ, آپ نے اس پر محمد رسول اللہ لکھا دیا اور پھر اس پر اکتفا نہیں کیا بلکہ آپ نے اپنا نام بھی لکھا دیا. ابھی وہ سوائی پیش کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا, فرمایا جاؤ جا کر یہ کہہ دو کہ جب حضرت صدیق اکبر نے یہ گوارا نہ کیا کہ آپ کا نام میرے نام سے یاد ہو جائے تو میں نے یہ گوارا نہیں کیا کہ آپ کا نام نبی علیہ السلام سے یاد ہو جائے, اس لیے حضرت صدیق اکبر کا میں نے یہ خود لکھوا دیا. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بارہ اللہ کے ذکر اے میرے محبوب علیہ السلام ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. وما علینا الا البلاغ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑے ہی خوبصورت انداز میں حضور شیخ الحدیث و تفسیر اظہار خیال فرما رہے تھے. کچھ ہی لمحات میں ہمارے حضرت سیدی و ابی حضور مفکر اسلام حضور خوشبو نبی دامت برکاتہم عالیہ آپ کا خطاب, آپ کے ملفوظات ہم باادب سماعت کریں گے. آپ احباب سے درخواست ہے کہ اسی طرح اپنی نشستوں پر تشریف فرما کے ہمارے حضرت کا بیان ہم سارے سنیں گے. آج اس نورانی محفل پاک کو دیکھ کر میرا دل مچل رہا ہے کہ ہم نعرہ تحقیق کا مطلب و مفہوم بھی سمجھ لیں کہ نعرہ تحقیق کا مطلب کیا ہے. 14 صدیاں پیچھے چلے جائیے, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا دربار اقدس سجا ہوا ہے, دریائے رحمت جوش میں آتا ہے, دینے والی رب کی ذات ہے, بانٹنے والے تقسیم کرنے والے متین گنبد خضرا ہیں. 10 افراد کو ایک ہی مجلس میں سرکار نے جنت کی بشارت عطا فرمائی. جو پہلے نام بچے کی زبان پہ ہیں وہ کون سے ہیں؟ ابو بکر جنتی, عمر جنتی, عثمان جنتی, علی جنتی. جب ہم نعرہ تحقیق لگاتے ہیں ہم نعرہ نہیں لگا رہے, ہم سرکار کے فرمان کی تکرار ہی کر رہے ہیں. جتنی مرتبہ آپ نعرہ لگائیں گے اللہ تعالیٰ حدیث پاک پڑھنے کا ثواب بھی عطا فرما دے گا. نعرہ تحقیق, نعرہ تحقیق, نعرہ تحقیق. ہماری محفل کوئی بھی ہو, کسی بھی قسم کی محفل ہو,
ایک دعا ہم لازمی مانگتے ہیں، ہمارے ائمہ مساجد اس دعا کو اپنا معمول بناتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں بغیر حساب کے جنت عطا فرمانا۔ جس کو بغیر حساب کے جنت چاہیے وہ ذرا اپنے ہاتھوں کو بلند کرے۔ الحمدللہ ہم سب کو بغیر حساب کے جنت چاہیے۔ طریقہ حضرت سیدنا سعید بن مسیب نے سکھلایا، پہنچا ہمارے حضرت کے توسط سے میں آپ کو دیتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں جو ابو بکر و عمر عثمان و علی سے سچی محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ کرم پہ لے لیتا ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے جنت عطا فرما دے گا۔ نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، سیدی مرشدی۔ آپ کے انہی محبت بھرے نعروں کی گونج میں میں نہایت عقیدت و محبت کے ساتھ، ادب و احترام کے ساتھ ملتمس ہوں حضور مفکر اسلام دامت برکاتہم عالیہ کہ آپ ہمیں اپنے نورانی وجدانی خطاب سے منور فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على امام الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم العلماء ورثۃ الانبیاء، صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدر محفل، زینت محفل، استاد العلماء، سید الفقہاء، شیخ الحدیث والتفسیر، زید مجدہ و شرفہ، حضرات علماء کرام، مہمانان گرامی مرتبت، محترم سامعین حضرات، آج کی یہ تقریب سعید دستار فضیلت کے سلسلہ میں ہے۔ ہمارے مدارس، یہاں سے فارغ ہونے والے علماء اور حفاظ کرام، ان کی دستار فضیلت ہے۔ اس جامعہ ریاض العلوم کے 8 علماء نے علم دین، اس کا نصاب مکمل کیا اور دورہ حدیث مکمل کیا۔ ان کے اس تکمیل میں ان کے اساتذہ کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، جو بھی ان کے اساتذہ ہے، خصوصاً میرے پہلو میں بیٹھے ہوئے شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا علامہ محمد بشیر اکاڑوی صاحب، زیدہ مجدہ و شرفہ۔ پھر آپ کے اس جامعہ ریاض العلوم کے 100 طلبہ ہیں کہ جنہوں نے قرآن پاک حفظ کیا ہے۔ 100 طلبہ جنہوں نے قرآن پاک حفظ کیا۔ جامعہ سلطانیہ تبلیغ الاسلام کھوڑیا والا سے 13 طلبہ جنہوں نے قرآن پاک حفظ کیا، اور جامعہ سلطانیہ اوان والا سے 9 طلبہ جنہوں نے قرآن پاک حفظ کیا، مکمل کیا۔ اللہ تعالیٰ ان علماء کہ اس تبلیغ، اس علم کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اسے خدمت دین کی توفیق عطا فرمائے۔ حفاظ کرام کے سینے کو اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے انوار سے معمور رکھے، انہیں قبر کی دیواروں تک قرآن پاک یاد رہے،
ان کے لیے، ان کے والدین کے لیے بخشش و مغفرت کا ذریعہ بنے۔ اللہ تعالیٰ اس جامعہ کے تمام اساتذہ، معاونین، دعا مانگنے والے، ہمدردی رکھنے والے، اللہ تعالیٰ سب کو اپنی رحمتوں سے مالا مال فرمائے۔ میں بس آج خطاب کا موقع نہیں، ایک حدیث پاک آپ کو سنا رہا ہوں، اسے سنیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس کو روایت کرنے والے ہیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من نفس عن مؤمن قربة من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربة من قرب یوم القیامہ۔ جس نے بھی کسی مومن سے دنیا کی مصیبتوں میں سے کوئی مصیبت دور کر دی، اللہ تعالیٰ اس مصیبت دور کرنے والے کی آخرت کی مصیبتوں میں سے کوئی مصیبت دور فرما دے گا۔ آئیے زندگی کی عادت بنائیے، کسی کے کام آ جائیے، کسی کی پریشانی کا مداوع کر دیجئے، دکھ درد بانٹ لیجئے، عزت میں کوئی فرق نہیں آئے گا، بلکہ عزت میں اضافہ ہوگا۔ اور اس سے بڑھ کر عزت کیا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ قیامت کی مصیبتیں ہم سے دور فرما دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ اس حدیث پاک کے اس حصے پر بلکہ تمام احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر فرمایا، من ستر مسلمن سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو کسی مسلمان کا عیب دیکھے اس عیب پر پردہ ڈال دے، اللہ تعالیٰ عیب پر پردہ ڈالنے والے کے عیبوں پر دنیا میں پردہ ڈال دے گا، آخرت میں پردہ ڈال دے گا۔ تو جب ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالے گا نیلی چھت والا، پھر کوئی پردہ فاش نہیں کر سکتا۔ اللہ دنیا میں بھی عزت عطا فرمائے گا، آخرت میں بھی عزت عطا فرمائے گا۔ پھر فرمایا، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، جو کسی تنگ دست کی تنگ دستی دور کرتا ہے، کسی کو کوئی آسانی پیدا کر دیتا ہے، کوئی مشکل اس کی حل کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دنیا و آخرت کی مشکلیں آسان فرما دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ پھر فرمایا، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ، اللہ تعالیٰ بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے۔ آپ کسی کی مدد کر رہے ہیں، یہ سمجھیے آپ خالی یہ نہ سمجھیے خالی جا رہے ہیں۔ نیلی چھت والا آپ کی امداد فرما رہا ہے، آپ پہ کرم کر رہا ہے، آپ پہ رحمت نازل کر رہا ہے۔ ہو سکتا ہے وقتی طور پر آپ کو محسوس نہ ہو، لیکن اللہ ایسی رحمت نازل کر گے کہ آپ کے اگلے مقدر ہی سمر جائیں۔ اللہ رحمت نازل کر دے بگڑی اولاد سمر جائے، اللہ رحمت کا نازل کر دے مشکلیں آسان ہو جائے، اللہ رحمت نازل کر دے کاروبار میں برکتیں آ جائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے۔ تو جو کسی مسلمان کی مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی بھی مدد کرتا ہے۔ پھر فرمایا، من سالک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، جو کسی رستے پہ چلا علم حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس عمل کے ذریعے جنت جانے کا رستہ آسان فرما دیتا ہے۔ یہ علم حاصل کرنے کے لیے بچے آئے، ان کے لیے اللہ نے جنت کا رستہ آسان کر دیا، بلکہ یہاں تک اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جنہوں نے قرآن پاک اپنے سینے میں محفوظ رکھا، قیامت تعالیٰ ان کو والدین کو، ماں اور باپ دونوں کے سروں پہ ایسے تاج رکھے گا کہ جس کے سامنے یہ سورج کی روشنی بھی شرمندہ ہو جائے گی۔ تو
اللہ تعالیٰ حفظ قرآن کرنے والوں پر اتنی مہربانی اور اتنا کرم فرماتا ہے، اور پھر جو علم دین حاصل کرتے ہیں سبحان اللہ، اللہ کے پیارے نبی نے انہیں نبیوں کا وارث قرار دیا ہے۔ وارث خونی رشتے والا ہوتا ہے، جس کا خونی رشتہ ہے، گویا اللہ فرماتے ہیں میری آل اولاد یہ علماء بھی ہیں جو علماء دین کا کام کرتے ہیں، دین پھیلاتے ہیں۔ آپ کے سامنے یہ جو علماء ان کے اساتذہ بیٹھے ہیں یہ معمولی نہیں، ہمارے شیخ الحدیث و تفسیر یہ معمولی نہیں، یہ کیا ہے؟ ورثۃ الانبیاء، نبیوں کی وراثت سے انہیں حصہ ملا ہے۔ تو جسے نبیوں کی وراثت مل جائے اسے اور کیا چاہیے؟ سب سے بڑی دولت تو یہی وراثت ہے، اللہ تعالی ہم سب سے نصیب میں فرمائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من سالک طریقاً یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریق الجنہ، جو کسی رستے پہ چلا، یہ گھروں سے آئے، دور سے آئے، کوئی اس شہر سے، کوئی دوسرے شہر سے، کوئی محلے سے، اگلے سے، پھر کوئی دوسرے شہر سے آئے علم حاصل کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت کا رستہ آسان فرماتا ہے۔ پھر فرمایا جو قوم کسی اللہ کے گھر میں مسجد میں بیٹھ جاتا ہے، اللہ کی تلاوت، قرآن پاک کی تلاوت کرتی، ان کا درس دیتی، آپس میں علم حاصل کرتی کراتے ہیں، تو کیا ہے؟ اللہ حفتہم الملائکہ، فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، ونزلت علیہم السکینہ، ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، وغشیتہم الرحمہ، اور رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے۔ ایمان والے مسجد میں آ کے قرآن پاک، حدیث پاک کا ذکر سن لیا کر، سنا لیا کر، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ نیلی چھت والا اپنی رحمتوں سے تجھے گھیر لے گا، ان رحمتوں میں غوطہ زن ہو جائے گا، اور جو اس دنیا میں رحمتوں میں غوطہ زن ہوگا، رب تعالیٰ کے کرم ان سے کتنا مالا مال ہوگا۔ نبی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ارشادات کے مطابق کہ جو آدمی مسجد میں آتا ہے، کس لیے؟ آپ میں سے کس کا جی چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے مقدر میں حج کرے؟ کس کا جی چاہتا ہے؟ ماشاءاللہ سب کا جی چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں حج نصیب کرے۔ اب اس رحمت والے نبی کا ارشاد سنیے، فرمایا جو مسجد میں آیا اس لیے علم دین کی کوئی بات سیکھے یا سکھائے، اللہ تعالیٰ اسے حج کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ تو ایمان والو آپ بھی آج آئے ہیں، دین کی کوئی بات سیکھنے سکھانے کے لیے آئے ہیں، علماء بیٹھے سکھا رہے ہیں، آپ سیکھ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس سے حج کا ثواب بھی عطا فرما رہا ہے۔ بس ایک ہی شرط ہے، گلے میں اس نبی کریم کی غلامی کا پتہ چاہیے، جس کا یہ پتہ سلامت ہے، اللہ تعالیٰ اس پر قدم قدم پر مہربانی نازل فرما رہا ہے، قدم قدم پر رحمت نازل فرما رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے، عنایتوں سے سب کو مالا مال فرمائے۔ اور اللہ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، جو مسجد میں آ کر اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، درس دیتے ہیں، لیتے ہیں، یہ ان کے علماء، یہ ان کے شاگرد، یہ حفظ کرنے والے، یہ ان کے اساتذہ، یہ درس لیتے دیتے آج آپ بھی آئے ہیں، اس لیے کہ ذکر کریں، کرائیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد، بلکہ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْکُم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ حدیث پاک میں فرمایا تم مجھے تنہائی میں یاد کرو میں تمہیں خلوت میں یاد کروں گا، تم مجمع میں یاد کرو میں بہتر مجمع میں یاد کروں گا۔ ذرا سارے ایک مرتبہ میرے ساتھ مل کے پڑھیے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ
वल्लाहु अकबर। अब हमने अल्लाह को अब याद किया, मैंने जो कलमा पढ़ा आपने मेरे साथ पढ़ा है, कितनी मरतबा? 4 मरतबा, 3 मरतबा पढ़ा, ये 4 कलमे हैं, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर। ये 4 मरतबा 12 मरतबा हो गया। हमने 12 मरतबा अल्लाह को याद किया, मिल के याद किया, इकट्ठा याद किया। अब रब ने अपने फैसले के मुताबिक, अपनी रहमत के मुताबिक हम में से हर एक को हमसे बेहतर मजमा में याद किया। बाज़ उलमा ने लिखा कि अंबिया के मजमा में अल्लाह याद करता है। ईमान वाले तू कितना खुशकिस्मत है, तू यहाँ बैठ कर रब को याद करता है। रब नबियों के इमाम के सामने तेरा नाम लेके तुझे याद फरमा रहा है। इसलिए अल्लाह को याद कीजिए, अल्लाह का जिक्र कीजिए, उठते बैठते सोते जागते ये अल्लाह को याद कीजिए। ये कुरान पाक याद करने वाले, ये इल्म दीन अपने सीने में हासिल करने वाले ये उलमा, ये कम शान वाले नहीं है, बड़ी शान वाले हैं। इनकी शान तब पता चलेगी जब आंखें बंद होगी कि अल्लाह ताला ने इनको कितना नवाजा है। अल्लाह ताला इस गुलशन को सदा आबाद रखे और यहाँ से हमेशा हिदायत के चश्मे जारी रखे। हमारी ये शाखें खुल रही है, जामे तबलीगुल इस्लाम है सुल्तानिया और जामे सुल्तानिया आवान वाला, अल्लाह ताला इसको भी तरक्कियां अता फरमाए, उरूज अता फरमाए। यहाँ से बच्चे कुरान पाक हिफ्ज़ करके निकले, इसके साथ इल्म दीन हासिल करके निकले। अल्लाह ताला सब पर मेहरबानी फरमाए। अल्लाह आज सब हम सब की हाज़िरी कबूल मंजूर फरमाए और क़यामत के दिन हुज़ूर नबी करीम की शफ़ाअत हम सब को नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़े ही नूरानी लम्हात जिनमें हुजूर मुफक्किर इस्लाम दामत बरकातहुम आलिया आप नूरानी खिताब से हमारे क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर फरमा रहे थे। अब बिला ताख़ीर हमारे जो हुफ़ाज़ किराम जिन्होंने कुरान मजीद हिफ्ज़ किया, अपने सीनों में महफूज किया, उन्हें दस्तार फ़जीलत अता की जाएगी। आप अहबाब इसी तरह नज़्म ज़ब्त का मुशाहिरा करेंगे और अपनी अपनी नशिस्तों पर तशरीफ़ फरमा होंगे। अब मैं बिला ताख़ीर जनाब साहिबजादा मोहम्मद ताहिर सुल्तानी साहिब और साहिबजादा मोहम्मद इब्राहिम सुल्तानी साहिब आपसे मुल्तमिस हूँ कि हमारे हज़रत दामत बरकातहुम आलिया आपके ज़ेर साया आज की इस दस्तार फ़जीलत की जो ख़ास तकरीब है उसका आगाज़ फरमाएँ और हुफ़ाज़ इकराम को अपने मुबारक हाथों से दस्तार फ़जीलत अता फरमाएँ। जनाब साहिबजादा मोहम्मद ताहिर सुल्तानी साहिब और जनाब साहिबजादा मोहम्मद इब्राहिम सुल्तानी साहिब। मैं नाम लेता जाऊंगा, हुफ़ाज़ किराम एक एक करके आपके सामने आते जाएंगे। आप इसी तरह तहम्मुल के साथ तशरीफ़ फरमा होकर उनकी ज़ियारत करते जाएंगे, हुफ़ाज़ हमारे हज़रत की ज़ियारत करते जाएंगे। कोई भी बंदा तस्वीर वगैरह खींचने के लिए आगे ना आए, कैमरों में तस्वीर बन रही है, वीडियो बन रही है, सबको मिल जाएगी। मस्जिद के तक़द्दुस का ख्याल रखते हुए शुरू करते हैं। हाफिज़ आतिफ साहब तशरीफ़ लाते हैं। हाफिज़ शहजाद वल्द अल्लाह दिता तशरीफ़ लाए। हाफिज़ ज़ुल्करनैन वल्द ज़ुल्फ़िकार, हाफिज़ अबू बकर 215 वाले, हाफिज़ मोहम्मद तैयब वल्द तसव्वुर, हाफिज़ मुगीस शहजाद वल्द शहजाद, हाफिज़ तैमूर शहजाद वल्द शहजाद, हाफिज़ ज़ैन लियाकत वल्द लियाकत अली, हाफिज़ उस्मान वाजिद वल्द वाजिद अली, हाफिज़ हसनैन रज़ा वल्द मता, हाफिज़ हसन आफ्ताब वल्द आफ्ताब, हाफिज़ फरहत अब्बास वल्द मकबूल,
حافظ محمد یاسر 25 حافظے والے، حافظ عثمان ابرار 25 والے، اب میں صاحبزادہ حافظ نعمان سلطانی صاحب سے ملتمس ہوں کہ آپ بھی تشریف لائیں اور طلباء کو دستار فضیلت سے نوازیں۔ حافظ محسن سلیم، حافظ مبشر جعفر ولد جعفر علی، حافظ مدثر جاوید، حافظ جنید سلطانی ولد صاحبزادہ عبدالرحمن بن مولانا منظور احمد قادری نقشبندی رحمت اللہ تعالی علیہ، حافظ حمزہ شاہ ولد استاذ العلماء سید خالد حسین شاہ، حافظ سبتین ولد محمد نواز، حافظ عبدالجبار ولد اسحاق، حافظ سبحان یاسین ولد یاسین، حافظ بنیامین ولد ایوب، حافظ سلطان حیدر ولد توصیف، حافظ کامران ولد محمد رمضان، حافظ حیدر علی ولد محمد آصف، حافظ احمد رضا اظہر، حافظ فرقان ولد محمد رمضان۔ اب میں صاحبزادہ جناب عبدال سلطانی صاحب سے ملتمس ہوں کہ آپ بھی تشریف لائیں اور حفاظ کرام کو دستار فضیلت عطا فرمائیں، اور مولانا محمد زاہد نواز صاحب سے ملتمس ہوں کہ آپ بھی تشریف لائیں جو مدرس جامعہ حاضہ ہیں اور حفاظ کرام کو دستار فضیلت عطا فرمائیں۔ حافظ محمد سہیل ذوالفقار، حافظ شیراز رسول ولد غلام رسول، حافظ حیدر علی ولد لیاقت، حافظ احسن ولد جاوید، حافظ اسامہ ولد جہانگیر، حافظ ثناء المصطفیٰ ولد غلام فرید، حافظ سرفراز ولد ذوالفقار، حافظ عکاش ولد جمیل۔ اب میں مدرس جامعہ حاضہ مولانا سید زین العابدین شاہ صاحب سے ملتمس ہوں کہ آپ بھی تشریف لائیں اور حفاظ اکرام کو دستار فضیلت عطا فرمائیں۔ حافظ عبدالرحمن ولد یعقوب، حافظ امین ولد محمد امین، حافظ عظیم امین ولد محمد امین، حافظ محمد خلیل ولد سلامت، حافظ محمد جواد ولد محمد رشید، حافظ حمزہ ولد محمد ریاض، حافظ محمد وارث ولد محمد عارف، حافظ بلال وارث ولد محمد وارث، حافظ عبد الشکور ولد غلام صابر، حافظ ابو بکر ولد طاہر۔ اب میں مدرس جامعہ حاضہ مولانا عامر صاحب استاذ الصرف سے ملتمس ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور حفاظ اکرام کو دستار فضیلت عطا فرمائیں۔ حافظ بلال سعید ولد اقبال، حافظ علی ارسلان ولد سرور، حافظ احمد رضا ولد عبد المجید، حافظ محمد شہزاد ولد محمد لیاقت، حافظ فائق محی الدین ولد عابد نوید، حافظ حمزہ گلزار ولد محمد گلزار، حافظ محمد ارسلان ولد غلام مصطفیٰ، حافظ سلیمان ولد مقصود، حافظ محمد زید ولد محمد راشد، حافظ محمد منیب ولد محمد ذوالفقار۔ اب میں مولانا عامر شہزاد صاحب دامت برکاتہم عالیہ آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور طلباء کو دستار فضیلت عطا فرمائیں، اور صاحبزادہ قاری عبدالرحمن صاحب آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ بھی تشریف لائیں اور حفاظ اکرام کو دستار فضیلت عطا فرمائیں۔ حافظ علی فراز ولد اعجاز،
حافظ محمد سجاول ولد سردار محمد، حافظ عبداللہ جیلانی ولد محمد کامران، حافظ محمد رضوان ولد محمد ریاض، حافظ حسام ولد حبیب الرحمن، حافظ حسنین مصطفیٰ ولد غلام مصطفیٰ، حافظ ارسلان ولد فیاض، حافظ تنزیل ولد آصف، حافظ مستنصر علی ولد منیر حسین، حافظ محمد عویس ولد عبد الغفور، سید احمد محبوب ولد محمد محبوب، حافظ نعمان لطیف ولد عبد اللطیف، حافظ عبد الحسیب ولد محمد اکرم، حافظ حنان ادریس ولد شیخ ادریس۔ اب جناب سید عاصم شاہ صاحب مدرس جامعہ حاضہ، آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ بھی تشریف لائیں اور حفاظ اکرام کو دستار فضیلت عطا فرمائیں، اور علامہ مبشر صاحب مدرس جامعہ حاضہ، آپ سے بھی ملتمس ہوں کہ آپ بھی تشریف لائیں اور حفاظ اکرام کو دستار فضیلت عطا فرمائیں۔ محمد عمر فاروق ولد اسد فاروق، حافظ حماد لطیف ولد عبد اللطیف، حافظ نعمان ستار ولد عبد الستار، حافظ محمد نعمان ولد غلام رسول، حافظ محمد ولید ولد محمد عظیم، حافظ اسد اللہ ولد محمد ناصر، حافظ خادم حسین، حافظ محمد حسنین اور حافظ محمد ارشد۔ کرسی وغیرہ اب میں استاذ العلماء سید خالد حسین شاہ صاحب آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ بھی تشریف لائیں اور حفاظ اکرام کو مبارک ہاتھوں سے دستار فضیلت عطا فرمائیں، اور علامہ اورنگزیب صاحب مدرس جامعہ حاضہ آپ سے بھی ملتمس ہوں کہ آپ بھی تشریف لائیں اور حفاظ اکرام کو دستار فضیلت عطا فرمائیں۔ حافظ شیراز ولد عبد الرشید، حافظ محمد ناصر، حافظ ابو بکر، حافظ بلال یونس ولد محمد یونس، حافظ احمد زمان ولد محمد زمان، حافظ صغیر ولد تنویر احمد، حافظ صغیر ولد تنویر احمد، حافظ عمران رؤوف ولد عبد الرؤوف، حافظ فخر الاسلام ولد عارف علی، حافظ احمد رضا ولد شوکت، حافظ علی دانش ولد محمد اکرم، حافظ غلام رسول ولد محمد عبد الرزاق، حافظ علی رضا ولد محمد رمضان، حافظ محمد احمد ولد راشد علی، حافظ محمد فراز ولد محمد عارف، حافظ محمد عاصم علی ولد محمد عظیم، حافظ محمد زہیر ولد محمد فاروق، حافظ لیاقت ولد محمد لیاقت، حافظ عظیم لیاقت ولد محمد لیاقت، حافظ حسن ولد محمد افضل، حافظ حمزہ وارث ولد وارث علی، حافظ محمد فیضان، حافظ کامران اللہ ولد سلطان رحمان۔ حافظ فیضان انیس ولد محمد انیس، حافظ محمد سفیان ولد محمد رفیق، حافظ محمد ظفر ولد محمد اسماعیل، حافظ زین العابدین ولد محمد علیم، حافظ محمد امجد بگیانہ والے۔ یہ ہمارے ادارہ حاضہ جامعہ ریاض العلوم مسجد خضرہ کے ہمارے حفاظ اکرام تھے، جنہوں نے دستار فضیلت علماء کرام اور مشائخ طریقت کے متبرک ہاتھوں سے حاصل کی۔ اب ہمارا دوسرا ادارہ
جامعہ سلطانیہ تبلیغ الاسلام کھڑیاں والا، وہاں کے حفاظ کو میں دعوت دینا چاہوں گا کہ وہ تشریف لائیں اور علماء کرام کے متبرک ہاتھوں سے دستار فضیلت حاصل کریں۔ میں مولانا جناب مدرس جامعہ سلطانیہ تبلیغ الاسلام جناب اظہر فرید صاحب سے ملتمس ہوں اور قاری محمد توقیر صاحب سے ملتمس ہوں کہ آپ بھی تشریف لائیں اور حفاظ اکرام کو اپنے ہاتھوں سے دستار فضیلت عطا فرمائیں۔ محمد عبد الرحمن ولد غلام حسین، حافظ سمیر شفیق ولد محمد شفیق، حافظ علی حنان ولد محمد اسلم، حافظ محمد عبد الرحمن ولد محمد شاہد، حافظ حمزہ دلدار ولد دلدار حسین، حافظ رحمت ولد رحمت علی، حافظ حمزہ دلشاد، حافظ طلحہ مرتضی ولد غلام مرتضی، حافظ طیب سعید ولد سعید اقبال، حافظ شہزاد نذیر ولد نذیر احمد، حافظ محمد فیض ولد محمد ریاض، حافظ عدیل اکرام ولد محمد اکرام، حافظ فصیح الرحمن۔ یہ تقریباً 13 حفاظ اکرام جو ادارہ تبلیغ الاسلام جامعہ سلطانیہ تبلیغ الاسلام سے انہوں نے قرآن پاک کو حفظ کیا۔ اب حضور مفکر اسلام دامت برکاتہم عالیہ آپ کی زیر سرپرستی چلنے والا ہمارا تیسرا ادارہ جامعہ سلطانیہ آوان والا، وہاں سے بھی حفاظ اکرام نے قرآن پاک حفظ کیا۔ میں اب آپ کے سامنے ان حفاظ اکرام کو بلانا چاہوں گا۔ جناب قاری محمد ظفر صاحب اور قاری احسان معینی صاحب سے ملتمس ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور جامعہ سلطانیہ کے حفاظ اکرام کو دستار فضیلت عطا فرمائیں۔ حافظ علی رضا ولد میاں خان، حافظ محمد شاہ زیب ولد محمد اشرف، حافظ حیدر علی ولد محمد یوسف، حافظ مراتب علی ولد محمد نواز، حافظ محمد سبحان ولد شرافت علی، حافظ علی حسن ولد محمد رشید احمد، حافظ محمد نور آصف، حافظ محمد عبد الجبار، حافظ محمد امجد جامعہ سلطانیہ سے۔ یہ تمام وہ حفاظ کرام ہیں جنہوں نے جامعہ سلطانیہ سے قرآن پاک کو یاد کیا، سینوں میں محفوظ کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں، جان و مال میں برکتیں عطا فرمائے۔ اب ایک بار تمام احباب محبت سے پڑھیے، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر۔ یہ تو تھے حفاظ کرام جو بڑی شان والے، جو بڑی بزرگی والے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے بڑی برکتیں عطا فرمائیں۔ اب وہ طلباء آپ کے سامنے حاضر ہوں گے کہ جنہوں نے قرآن مجید بھی یاد کیا اور اس کے بعد 8 سال اسی جامعہ ریاض العلوم مسجد خضرہ میں مکمل دینی تعلیم بھی حاصل کی۔ تو میں نہایت ادب و احترام سے حضور سیدی و سندی مفکر اسلام دامت برکاتہم عالیہ شیخ الحدیث و تفسیر حضور بشیر احمد اکاڑوی صاحب زیدہ مجدہ اور استاذ العلماء جناب محمد افضل شاہد صاحب زیدہ مجدہ، میں آپ سب بزرگوں سے ملتمس ہوں کہ ان طلباء کی حوصلہ افزائی کے لیے انہیں دستار فضیلت اپنے مبارک ہاتھوں سے باندھیں اور اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کی جبہ پوشی بھی فرمائیں۔ تو سب سے پہلے تشریف لاتے ہیں سید خرم شہزاد۔
سید خرم شہزاد جنہوں نے اس جامعہ میں 8 سال مکمل درس نظامی کی تعلیم حاصل کی، ادارے کے ڈسپلن اور اساتذہ کے ادب و احترام میں کسی قسم کی کمی شکایت نہ آنے دی، ادارہ کے مقابلہ جات میں پوزیشن ہولڈر رہے اور اس وقت آپ کے اسی مدرسہ میں یہ بطور مدرس خدمات بھی سر انجام دے رہے ہیں۔ حافظ علامہ محمد عرفان ولد محمد احسان یہ وہ طالب علم ہے، اسی جامعہ سے پورا قرآن مجید بھی انہوں نے یاد کیا، FA BA اور MA اسلامیات کی تعلیم بھی مکمل یہاں سے حاصل کی، 8 سالہ درس نظامی کورس مکمل کیا اور اس وقت کالج میں بطور لیکچرار اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ محبت سے پڑھیے مولایا صلی اور اب میں حافظ محمد عکاس الحق آزاد کشمیر سے آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ بھی تشریف لائیں۔ انہوں نے جامعہ حاضہ میں مکمل دینی تعلیم حاصل کی اور 7 بنیادی تعلیم FA تک حاصل کی اور مزید آپ اس وقت مفتی کورس کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو عالم با عمل بنائے۔ علامہ حافظ محمد احسان یہ وہ طالب علم جنہوں نے اسی آپ کی جامعہ میں قرآن پاک بھی مکمل حفظ کیا، میٹرک کی تعلیم بھی حاصل کی، 8 سالہ درس نظامی مکمل انہوں نے پڑھا اور اب اسی ادارہ میں حفظ القرآن کی تدریس بھی فرما رہے ہیں حافظ محمد احسان۔ اب میں دعوت دیتا ہوں حافظ انصر 215 والے آپ بھی تشریف لائیں، جنہوں نے اسی جامعہ میں علم دین حاصل کیا، بڑی محبت سے حاصل کیا۔ حافظ انصر صاحب تشریف لائیں اور بزرگوں کے ہاتھوں سے دستار فضیلت حاصل کریں۔ اب حافظ اورنگزیب ولد لیاقت انہوں نے بھی اسی جامعہ میں مکمل تعلیم حاصل کی۔ آج ان کے لیے خوشی کا موقع ہے، ہم سب کے لیے بھی خوشی کا موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں علماء کی صف میں شامل فرما دیا ہے۔ حافظ اورنگزیب صاحب جبہ حاصل کر رہے ہیں اور بزرگوں کے متبرک ہاتھوں سے دستار فضیلت حاصل کر رہے ہیں۔ اب میں دعوت دوں گا حافظ محمد راشد کو کہ آپ بھی تشریف لائیں اسی ادارہ میں جنہوں نے علم دین حاصل کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ آپ احباب محبت سے استقبال کیجئے۔ مولایا صلی وسلم دائما۔ اب میں آخری طالب علم حافظ محمد آصف سے ملتمس ہوں کہ آپ تشریف لائیں، جنہوں نے بڑی محبت کے ساتھ شوق کے ساتھ اپنے اساتذہ کرام سے علم دین حاصل کیا۔ آج اللہ تعالیٰ انہیں حقیقی عزت دستار فضیلت عطا فرما رہا ہے۔ مولایا صلی وسلم دائما آبادا اب میں حضور مفکر اسلام آپ کی خصوصی دعا، آپ کے کلمات اور آپ لوگوں کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں ہوں گا۔ یہ کم و بیش 130 طالب علم تھے جنہوں نے قرآن پاک یہاں سے حفظ کیا اور بہت ساروں نے یہاں سے علم دین بھی حاصل کیا۔ اب آپ احباب کا تعاون چاہیے، آپ احباب کا ساتھ چاہیے۔ میں امید رکھتا ہوں کہ آپ آئندہ سال 130 نہیں 260 اپنے بیٹے، اپنے بھائی، اپنے رشتہ دار آپ ہمیں دیں گے۔ اللہ کی توفیق سے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی نگاہ کرم سے اور بزرگان طریقت کی محنتوں سے انہیں حفاظ کرام بنانا اور ان کو علم دین دینا، یہ اس ادارے کا کام ہے۔ اگر آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں گے تو
انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو خدمت دین کی توفیق عطا فرمائے گا. بس ایک مرتبہ محبت سے پڑھیے مولایا یہ کچھ ہار ہیں جو ہمارے جامعہ کے اراکین نے محبت کے ساتھ تیار کیے ہیں. میں ان 8 علماء کرام کو بلانا چاہوں گا کہ سارے تشریف لائیں اور بزرگوں کے ہاتھوں سے یہ ایک بطور محبت اپنا تحفہ وصول فرمائے. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک کلہم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر. تو آج ہمارے لیے اور ان حفاظ کرام اور ان علماء کے لیے خوشی کا موقع ہے کہ آج یہ علماء کی صف میں شامل ہو رہے ہیں. سیدنا جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بڑا خوبصورت ارشاد فرماتے ہیں. فرمایا کسی کا انتقال کر جانا مر جانا یہ شیطان کو اتنا پسند نہیں ہے کہ جتنا ایک عالم دین کے انتقال سے شیطان کو خوشی ہوتی ہے. گویا جب عالم دین انتقال کرتا ہے شیطان خوش ہوتا ہے اور جب عالم دین بنتا ہے پیدا ہوتا ہے اس وقت شیطان کی پریشانی کا عالم کیا ہوگا. تو آج ہم سارے ان طلباء کی خوشی میں شریک ہیں. اللہ تعالی ہمیں قیامت کے دن بھی خوشیاں عطا فرمائے گا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ ارحم الراحمین آج کی ہماری اس تقریب کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. اے پاک پروردگار اس ادارے کو اس کے ادارے ملک کا اداروں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. اے پاک پروردگار یہاں کے اساتذہ پہ اپنی رحمت نازل فرما. یہاں کے طلبہ پہ اپنی رحمت نازل فرما. خصوصاً ہم سب کے بزرگ رہنما حضرت مولانا شیخ الحدیث و تفسیر حضور مولانا محمد بشیر اکاڑوی صاحب زیدہ مجدو فضلہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت و عافیت کے ساتھ لمبی عمر. اے پاک پروردگار ان کا سایہ ان طلباء کے سروں پر قائم و دائم فرما. ہمارے سروں پر ان کا دست شفقت فرما. اے رحیم و کریم اللہ تمام اساتذہ پر مہربانی فرما. اساتذہ پر اپنے کرم فرما. یہاں کے معاونین پہ کرم فرما. ان کی جولیاں بھر دے. ان پر رحمت نازل فرمے. یا اللہ جو محبت سے اس ادارے کو یہ دعا کرتے ہیں ان کے لیے دونوں جہاں میں خیر عطا فرما. ان کے لیے دونوں جہاں میں برکت عطا فرما. جو طلبہ نے یہاں علم حاصل کیا مولا ان کو علم کے قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. ان کے والدین کے لیے نجات بخشش کا ذریعہ بنا. جن بچوں نے قرآن پاک حفظ کیا یا اللہ قرآن پاک ان کے سینوں میں محفوظ فرما. اے پاک پروردگار قیامت کے دن ان کے والدین کی بخشش کا ذریعہ بنا. قیامت کے دن ان کے والدین کے سروں سے تاج عطا فرما. اے رحیم و کریم اللہ ہم جتنے بھی حاضر ہیں مولا ہم سب کرم فرما. اے اللہ اپنی رحمت کا واسطہ اپنے کرم کا واسطہ اپنی عنایتوں کا واسطہ اس ادارے کو ترقی عطا فرما. ادارے سے ملحقہ اداروں کو ترقی عطا فرما. مولا عروج عطا فرما. یہاں پڑھنے پڑھانے والوں پر رحمت نازل فرما. برکت نازل فرما. اے رحیم و کریم اللہ جتنے بھی حاضر ہیں مولا سب کے گھروں میں برکت نازل فرما. سب کے گھروں میں رحمت نازل فرما. دکھ درد اور پریشانی سے نجات عطا فرما. اے رحیم و کریم اللہ سب پر اپنی رحمت نازل فرما. ہر گھر میں سکون عطا فرما. ماں باپ کے درمیان محبت عطا فرما. میاں بیوی کے درمیان محبت عطا فرما.
بہن بھائیوں کے درمیان محبت عطا فرما، بھائیوں بھائیوں کے درمیان محبت عطا فرما، ماں باپ اور اولاد کے درمیان محبت عطا فرما۔ اے رحیم و کریم اللہ سب کے کاروبار میں برکت عطا فرما، روزی رزق میں برکت عطا فرما۔ اے رحیم و کریم اللہ اپنے اسماء الحسنی کا واسطہ، اپنی صفات اولا کا واسطہ دونوں جہاں میں ہمیں اپنی ذات کے علاوہ کسی اور کا محتاج نہ فرما، سب کو جھولیاں بھر بھر کے عطا فرما۔ مولا جتنے بھی یاد نے مولا سب کی نسلیں سنوار دے، جو تعاون کر رہے ان کی نسلیں سنوار دے، ان پہ رحمتیں نازل کر دے، ان پہ برکتیں نازل کر دے، ان کو عنایات کریمانہ سے مالا مال کر دے۔ اے اللہ یہاں سے ہدایت کے چشمے اب یہاں ہدایت کے دریاؤں کی صورت اختیار کر دے۔ مولا سب سے مہربانی فرما، اپنے لطف و کرم سے مالا مال فرما۔ یا اللہ قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے، قیامت تک یہ زلزلہ ساری و جاری و ساری رہے۔ اے اللہ ہمارے حضرت خواجہ فقیہ اصل رحمت اللہ تعالیٰ کے مزار انوار پر مولا کروڑوں رحمتوں اربوں رحمتیں نازل فرما۔ اے رحیم و کریم اللہ ہمارے تاجدار گلہار حضور خواجہ عالم رحمت اللہ تعالیٰ ان کے مزار انوار پر اربوں رحمتیں نازل فرما۔ حضور قبلہ عالم رحمت اللہ کے مزار انوار پر اربوں رحمتیں نازل فرما۔ حضور قبلہ حاجی پیر صاحب رحمت اللہ تعالیٰ آپ کے مزار انوار پر اربوں رحمتیں نازل فرما۔ مولا جتنے بھی حاضر ہیں جو جس دور سے منسلک ہے مولا سب کے مزارات انوار پر رحمتیں نازل فرما، اپنے کرمندہ نمازیوں سے مالا مال فرما۔ اے اللہ تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ ان بزرگوں کے برکتوں سے ہم سب کا سینہ معطر فرما، ہم سب کے سینے منور فرما، ہمارے سینے کو شادہ فرما، اپنی عنایت و برکتوں سے مالا مال فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ علی حبیبہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔